السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے کہ آپ لوگ خیر و عافیت سے ہوں گے۔ ناظرین، سوال یہ ہے کہ غسل کا سنت طریقہ کیا ہے؟ غسل کرنے کا مسنون طریقہ، نہانے کا مسنون طریقہ کیا ہے؟ کس طریقے سے غسل کرنا چاہیے؟ اگر کسی کے اوپر غسل فرض ہو جائے تو کس طریقے سے وہ غسل کرے گا تو وہ پاک ہو جائے گا؟ ناپاکی کی حالت سے وہ پاکی کی حالت میں منتقل کس طریقے سے ہوگا؟ یہ ایک سوال ہے۔ تو جواب یہ ہے کہ اگر کسی شخص کو غسل واجب ہو جائے تو اس کو غسل کرنے کا سنت طریقہ یہ ہے کہ سب سے پہلے جب وہ غسل خانہ میں جائے تو اپنے دونوں ہاتھ کو گٹوں تک بسم اللہ پڑھ کر دھوئے اور پاکی حاصل کرنے کی نیت کر لے۔ پاکی حاصل کرنے کی نیت کر لے کہ اے اللہ، میں جو یہ غسل کر رہا ہوں یہ پاکی حاصل کرنے کے لیے کر رہا ہوں۔ تو یہ نیت وہ کر لے پاکی حاصل کرنے کی، اور بسم اللہ پڑھتے ہوئے دونوں ہاتھ گٹوں تک دھو لے۔ اس کے بعد پھر جسم پر جہاں کہیں نجاست لگی ہو، ناپاکی لگی ہو، اس کو دھو لے، ناپاکی کو دھو لے۔ اگر شرمگاہ میں لگی ہے تو اس کو دھو لے، اور نہیں لگی ہے تب بھی شرمگاہ کو دھو لے۔ اس کے علاوہ اگر کپڑے میں جس میں آپ غسل کر رہے ہیں اس کپڑے میں اگر کہیں پر نجاست لگی ہے، ناپاکی لگی ہے تو اس کو بھی دھو لیں۔ اس کے بعد آپ سنت طریقے سے، جس طریقے سے جو ہے وضو کیا جاتا ہے، نماز میں جس طریقے سے وضو کرتے ہیں اس طریقے سے آپ مکمل وضو کر لیں سنت کی رعایت کے ساتھ۔ اس کے بعد آپ 3 مرتبہ داہنے کندھے پر پانی بہائیں، پھر بائیں کندھے پر 3 مرتبہ پانی بہائیں، پانی ڈالیں۔ اس کے بعد 3 مرتبہ سر پہ پانی ڈالیں، اور پھر اس کے بعد پورے جسم کو، جسم کے ایک ایک اعضاء کو، ایک ایک عضو کو رگڑ کر مل کر دھوئیں، اور رگڑ کر مل کر دھونے کے بعد پھر جسم پر پانی ڈال لیں تاکہ رگڑنے میں جو میل کچیل چھوٹا ہو، نکلا ہو، وہ سب بہہ جائے پانی کے ذریعے۔ اور پانی زیادہ خرچ نہیں کرنا ہے، یہ بھی اسراف میں داخل ہے، اس کا بھی حساب ہونا ہے۔ تو سنت طریقے میں یہ بھی ہے کہ پانی زیادہ ہم استعمال نہ کریں، ضرورت کے بقدر ہی پانی استعمال کریں۔ تنہائی میں غسل کریں، اور غسل کر رہے ہیں جس جگہ، اس جگہ پر اگر پانی جمع ہو جا رہا ہو، غسل کرنے کا پانی وہاں جمع ہوتا ہو تو وہ پانی چونکہ ناپاک ہے، تو اب اس جگہ پر جب آپ غسل کر رہے ہیں ایسی جگہ پر تو وہاں سے نکلنے کے بعد پھر پاؤں کو دھو لینا ہے، دونوں پاؤں کو دھو لینا ہے، اس لیے کہ جب آپ غسل کر رہے ہیں تو غسل کا جو پانی نیچے جمع ہو رہا ہے وہ ناپاک پانی ہے، اور آپ کا پاؤں اسی میں ہے تو یہ ناپاک ہو گیا آپ کا پاؤں۔ تو جب غسل سے فارغ ہو جائیں تو باہر نکل کے دونوں پاؤں کو دھو لیں۔ تو یہ سنت طریقہ ہے غسل کرنے کا۔ اس طریقے سے غسل کرنے سے آپ کا غسل جو ہے وہ درست ہو جائے گا۔ اگر آپ وضو نہیں کر رہے ہیں تو غسل میں چونکہ فرض تو 3 ہی ہیں۔ فرض یہ ہے کہ کلی کرنا ہے، اگر روزے سے ہیں تو غرارہ نہیں کرنا ہے، اگر روزے سے نہیں ہیں تو غرارہ کرنا ہے، اور پھر ناک کے نرم ہڈی تک پانی پہنچانا ہے۔ اگر روزے سے ہیں تو ناک کے اندر پانی پہنچانے میں مبالغہ نہیں کرنا ہے، بلکہ نارمل انداز میں ناک کے اندر پانی ڈال لینا ہے۔ اگر روزے سے نہیں ہے تو پانی ڈالنے میں مبالغہ کرنا ہے۔ یہ 2 ہو گیا، اور تیسرا یہ ہے کہ پورے جسم کے اوپر پانی بہانا ہے۔ اس طریقے سے پورے جسم پر پانی بہانا ہے کہ ایک عضو بھی کہیں ایک بال کے برابر بھی سوکھا نہ رہ جائے، جسم کا کوئی بھی حصہ ایک بال کے برابر بھی سوکھا نہ رہ جائے۔ اگر ایک بال کے برابر بھی جسم کا کوئی بھی حصہ سوکھا رہ گیا تو آپ کا غسل نہیں ہوگا۔ انگوٹھی وغیرہ اگر پہن رکھے ہیں
تو اس کو ہلا لیں یا اس کو نکال لیں۔ اس طریقے سے آپ غسل کریں گے تو آپ کا غسل درست ہو جائے گا اور پاکی حاصل ہو جائے گی۔